آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت میں قیامت خیز منظر، کسی بڑی جنگ سے پہلے ہی 400 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ چین اور بھارت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین اسلامک ملک ترکی نے آگرہ ایئر بیس پر ڈرونز چلا دیے۔ اپنے سب سے خطرناک TB2 ڈرونز نے بھارت کی دھجیاں بکھیر دیں، فوجیوں کے اسپتال بھر گئے۔ چین نے بھارت پر لرزہ طاری کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور ترکی سے سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ترکی نے اپنے سب سے خطرناک TB2 ڈرونز بھارت کے خلاف اتار دیے ہیں۔ TB2 ڈرونز نے تباہی مچا دی۔ TB2 ڈرونز آگرہ ایئر بیس پر حملہ آور ہو گئے۔ TB2 ڈرونز نے آگرہ ایئر بیس کو نشانے پر رکھتے ہوئے تابڑ توڑ فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر چین اور بھارت آمنے سامنے ہیں۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے چین کا سب سے بڑا اتحادی ترکی، جو کہ سب سے بڑی اسلامک سپر پاور کے نام سے مشہور ہے، وہ میدان میں آ چکی ہے۔ انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ BBC کی ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کی ہے۔ ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ 20 جنوری کو انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی۔ رسولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اس واقعے میں 400 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ایک جھڑپ کے دوران کم از کم 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا اس کے کتنے فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئی ہیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طاقتور ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 1952 میں بھی جنگ لڑی گئی تھی۔ دریائے سکم کے علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال مئی میں بھی فوجوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں افواج 2 مہینے تک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں اور تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش سے خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے کئی کلومیٹر اندر پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتے ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں ایک بار پھر زیر بحث ہے۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے۔
لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آ سکی ہے۔ انڈیا اور چین کے فوجی اس مناظرت پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کئی جھڑپ کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ سابق انڈین آفیسر کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بھی جنگ کو محمود انداز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ 2.5 ماہ کے بعد انڈیا اور چین کے فوج نے اتوار کو کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نامہ دور شروع کیا ہے، جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ مشرقی لداخ کی سرحدوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چین کی سرحد پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ پر منعقد ہوا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جا سکے، جو کہ گزشتہ 10 ستمبر کو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی ہم منصب وانگ جی کے درمیان طے پایا تھا۔ ماسکو میں کیے گئے اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں ممالک ایسے وقت میں کسی قدم سے دور رہیں گے جس طرح سے کوئی جھڑپ ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور سرحد کے انتظامی امور کے قواعد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ انڈیا مسلسل اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ان مذاکرات میں چین پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، لیکن انڈیا اس بات پر مصر ہے کہ فوجیں اٹھانے کا عمل ایک ساتھ شروع ہوا ہوگا۔ لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جہاں پر اکثر اوقات درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متواتر علاقوں کے باوجود اب تک انڈیا اور چین کے کسی مسافہ پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں بھی چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے، لیکن اپریل کے مہینے میں پگھلتی برف کے ساتھ کارروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دریائے گلوان کے اوپر بنائے گئے جانے والے تعمیرات پچھلے ماہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ چین اور انڈیا نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چین اور بھارت کی فوجوں کے مابین متنازع سرحد کے علاقے درمیان میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔